اصل بات یہی ہے کہ جو میٹر ہے وہ اصل دل کا ہی ہے. اکثر و بیشتر ہم شاید اللہ کا تقوی رکھنے کے بجائے لوگوں کا تقوی رکھتے ہیں. ایکچویلٹی میں نیک بننے کی بجائے زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں نیک دکھنے پہ. If you are the flag bearer of Islam, you have to be doing better. If you are talking about Islam, you have to do better. ہمارے معاملات تو ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد بہت سارے لوگ اس بات کی فکر مند ہوں کہ یہ تو ہمارا خیر خواہ تھا, یہ تو ہمیں دین کی بات بتانے والا تھا, یہ تو ہمیں گائیڈ کرنے والا تھا. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ آؤ گے اور آپ کے اندر ریا, میرے اندر بھی آتی ہے. ہر انسان کے اندر شیطان جو ہے نا وہ اس کا ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہوتی ہے. یو ہیو ٹو ریوائیو یور انٹینشنس. کانشیسلی آپ نے خود کو ریمائنڈ کرانا ہوتا ہے کہ نہیں, یو آر ڈوئنگ اٹ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آج میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو میں نے اس سے بڑا ایک اچھا چیز تھی اباؤٹ میک شور کہ آپ بچوں کے اوپر کیا فوکس کر رہے ہو. فورڈ کمپنی کے جو اونر تھے مسٹر فورڈ, ان کا ایک قصہ ان کی طرف ایٹریبیوٹ کیا ہوا تھا, اور وہ بیسکلی بتا رہے تھے کہ وہ دو لوگوں کا انہوں نے انٹرویو لیا ود دا سیم جی پی اے اور سیم ٹاپ لیول کالج کے. ان کو ڈنر پہ بلایا, ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا. ہنسی مذاق کرنے کے بعد دونوں جانے لگے, تو ایک کو بولا کہ آپ ہائرڈ ہو, اور دوسرے پروگرام سوری ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو دوسرے والے نے بولا, جس کو بولا کہ یار آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے, آپ نے تو میرے ساتھ بات ہی نہیں کی, آپ نے تو میرے ساتھ اسٹیک کھایا, ہنسی مذاق کیا, آپ نے نہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کوئی بات کی, آپ نے میری نہ کالج کی کوالیفیکیشن اور ایکسپرٹیز کے متعلق بات کی, تو وائی ایم آئی ناٹ بینگ سلیکٹڈ, اور آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے میرے دوست کو. بولا دیکھیے میں نے آپ کو دیکھا, دونوں کو آبزرو کیا, جب آپ دونوں کے سامنے اسٹیک آیا ہے تو ایک نے اسٹیک ٹرائی کیا پھر نمک ڈالا, اور آپ نے ٹرائی کرنے سے پہلے نمک ڈالا. تو مجھے اپنی آرگنائزیشن میں ایسے لوگ چاہیے جو چیزیں ٹرائی کریں پھر چینجز کریں. دے ٹرائی نیو تھنگس اینڈ دے آر ایبل ٹو میک چینجز. اور پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جو آس پاس ویٹر سے جو نا بات نہیں کر رہے تھے, اور آپ ڈفرینٹ طریقے سے بات کر رہے تھے, اور جب آپ میرے سے بات کر رہے تھے ایک ڈفرینٹ طریقے سے بات کر رہے تھے. اور دوسرا جو ہے وہ آس پاس جو ویٹر تھا ان سے بڑے رسپیکٹیبل تھا, ان کو نوٹس کر رہا تھا اور ان کے ساتھ بڑے طریقے سے بات کر رہا. تو مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے جو ہائرارکی دیکھ کے اپنی تمیز اور مینرز کو مینٹین کریں. سو دس از دا ریزن وائی آئی نیڈ پیپل ہو آر ناٹ جسٹ کوالیفائڈ, جن کی خالی کوالیفیکیشن نہ ہو لیکن ان کا ایک انداز بھی, ایک سوچ بھی ہو. تو ہمیں ہمیشہ ایک بات بولتے ہیں, دیکھیے ہمارے دعویٰ کی فیلڈ کے اندر اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے, بیکاز ہمارے پاس کمی نہیں ہے, نہ ہماری تاریخ میں کبھی کمی رہی اچھی بات کرنے والوں کی. اچھی بات لوگوں کو انسپائر کر دیتی ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو شاید ایک برج بنتے ہیں کسی تک کنیکٹ ہونے کے لیے, لیکن اس برج سے خود نہیں کراس کر پاتے. اور ایک سب سے بڑی ایک مایوسی کی بات ہوگی ان لوگوں کے لیے, ان دعات کے لیے, ان دین کی طرف بلانے والوں کے لیے, کہ آپ دوسروں کے لیے تو ایک برج بن جاؤ, لیکن آپ خود جب دوسرے کراس کر جائیں تو آپ خود جل کے نیچے گر جاؤ. اینڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, مجھے بہت کنسرن ہوتا ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو شاید عمل میں اس طرح سے ہو جس طرح سے ہونے کی ضرورت ہے. وی اور لیکنگ ان سم وے اور دی ادر. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جو اپنی انٹیسٹنز, اپنی آنتوں کے اطراف چکر لگا رہا ہے جہنم میں. تو لوگ پوچھیں گے یار آپ تو ہمیں دعوت دیتے تھے, آپ تو ہمیں بلاتے تھے صحیح غلط کی طرف, ہاؤ ڈڈ یو اینڈ اپ اوور ہیئر؟ اس پر بیکاز میں آپ کو بلاتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا, میرا خود عمل نہیں تھا. تو کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ اللہ کی نظر میں یہ بہت ایک بڑی بات ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کہو جو آپ خود اس پہ عمل نہیں کرتے. اینڈ آئی تھنک آج میں چاہ ہی رہا ہوں کہ آج ہم دل کی بات کریں, ویسے بھی دل کی بات کرتے ہیں, اور دل کی بات یہ ہے کہ a lot of people assume, اور میں آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا, آپ لوگوں سے یہ چیز پوچھنا بھی چاہوں گا کہ بہت سے لوگ assume کرتے ہیں کہ شاید آپ دعویٰ کے کام میں ہیں, آپ آن لائن احادیث ڈال رہے ہیں, ویڈیوز ریمائنڈرز آ رہے ہیں, بٹ انٹرنلی ہماری کیا اسٹرگل ہوتی ہے, ہمارا کیا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. دس ریئلسٹک ایلیمنٹ ہیز ٹو بی آؤٹ دیر, بیکاز آپ کے خلاف جو ہے نا لوگ بہت ایک انریئلسٹک ایکسپیکٹیشن بنا لیتے ہیں. تو میں اپنے لیے اگر بات کروں تو میننگ آئی اسٹرگل اے لاٹ بیکاز آئی نو فار اے فیکٹ دیٹ آئی ہیو اے لاٹ آف رسپانسبلٹی. اور میں ایک کانسٹنٹ ایک گلٹ ہوتی ہے کہ دیکھیے دیر سو مینی تھنگز دیٹ آئی اسٹرگل ود,
اینڈ اٹ کین بی ریڈنگ دا قرآن, اٹ کین بی کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا بیکاز مجھے جلدی سے صبح کو اٹھ کے جانا تھا, اٹ کین بی دیٹ شاید میں نے آج نمازیں پڑھی لیکن مجھے نماز کا وہ فیل نہیں آیا کہ یار وہ نماز جو پڑھنے کا ایک ایلیمنٹ ہے نا, جو لوگ اس نماز کی اس ایلیمنٹ کو سویٹنس کو چکھ چکے ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار آج نماز میں وہ مٹھاس نہیں ملی, یار آج میں نے نماز پڑھی ہے تو شاید مجھے لگا شاید ادا تو ہوگی لیکن شاید نماز کا وہ جو مجھے بیٹری ریچارج کرنی ہے وہ نہیں ہوتی. تو آئی تھنک پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگ اس اسٹرگل سے گزرتے ہیں. سو آئی ووڈ لائک وانٹ یو ٹو بی ایبل ٹو آلسو ٹاک اباؤٹ اٹ کہ ڈو یو آلسو گو تھرو دس اینڈ واٹ ڈو یو ڈو ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو cater to this struggle. ایبسلیوٹلی وجی بھائی, میرے خیال سے بالکل ریئل پرابلمز ہیں یہ, جن کے بارے میں ہمیں لوگ شاید ڈی ہیومنائز کر لیتے ہیں یا شاید آئیڈیلائز اتنے زیادہ کر لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ اور تعریفوں کے بل باندھ دینا, اور اس کے بعد خیر اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھتی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ہماری تعریف ہوتی ہے, ورنہ ہماری کوئی ایسی چیز نہیں جو قابل نہیں کہ ہماری تعریف ہو. آپ نے جو وجہ بھی بات کی نا اسٹارٹ میں, پرابلم جو ہم فیس کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی کلو بنی آدم خطا بخیر الخطائین تواب, ہم سب لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹرگل کر رہے ہیں ان ون وے شیپ فارم اور دی ادر. آپ سوچتے ہیں کسی اور چیز میں اسٹرگل کرتے ہوں, زرین کسی اور چیز میں اسٹرگل کر رہا ہوگا, میں کسی اور چیز میں اسٹرگل کروں گا. میں اگر ذاتی طور پہ اپنی بات کروں, وٹ آئی اسٹرگل ود دا موسٹ دیٹ وڈ پرابیبلی بی اینگر. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لگتا, نہیں ہمیں نہیں لگتا, لیکن آئی نو مائی سیلف, اور مجھے پتہ ہے کہ کہاں پہ کام کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک سو یہ میری بہت ساری اور کمیاں ہوں گی جو مجھے معلوم نہیں ہوگا. ہر مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انگلی رکھے اس مسئلے کے اوپر جو مسئلہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر کمزور کر رہا ہے, ان وٹ ایور وے شیپ اور فارم اور دیتا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا وہ اپنے غصے کے اوپر بہتر قابو پانا چاہیے. بیکاز آئی آفن فیل کہ ایون آفٹر سو مینی ایکسپیکٹیشنس فرام دا پبلک, ایون آفٹر یہ تو نہیں کہوں گا میں سو مچ لرننگ بالکل انیشیل اسٹیجز کے اوپر بھی نہیں ہے ہم تو, لیکن اس کے باوجود انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار نہیں, اف یو آر دا فلیگ بیرر آف اسلام یو ہیو ٹو بی ڈوئنگ بیٹر, اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اسلام یو ہیو ٹو ڈو بیٹر. اور اس کے اندر میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جب ہم دین کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم دین کی بات کرنا بند کر دیں, اپنے گھر والوں کے اندر, اپنے دوستوں کے اندر دین کی بات کرنا بند کر دیں. تو جب بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ کم کیوں ہے آپ کے قول سے, آپ کی بات جو ہے وہ زیادہ بڑی بات ہے اور آپ کا عمل چھوٹا کیوں ہے, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ قول کو بھی چھوٹا کر دو, یا آپ جو ہے نا وہ اللہ کی بات بیان کرنے کی جو آپ کا ذوق و شوق ہے اس کو بھی چھوٹا کر دو. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا دین کی بات کرنا, لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کا لیول یہ ہے, اور آپ کا عمل یہاں پر ہے, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ یہاں پہ اپنی بات کو کم کر کے بلکہ یہاں سے بھی نیچے لے کے آ جاؤ. ایکچوئل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ بہت اوپر ہونا چاہیے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انفارچونیٹلی اف وی ڈرا دا لائنز ہیئر, ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریا والے معاملے کے اندر شاید داخل ہو رہے ہیں ہمارے بہت سارے معاملات, کیونکہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ یہاں پر ہیں اور ان کا امیج جو ہے وہ یہاں پر ہے. اگر ہمارا امیج اپنے معاملات کے بارے میں جو پبلک امیج ہے وہ اگر یہاں پہ ہو اور معاملات بھی ہمارے ایسے ہی ہیں, ایکچوئل میں بھی ہمارے معاملات ایسے ہی ہیں, تو پھر یہ انصاف ہوگا. ٹھیک ہے, اور تقویٰ تو یہ ہونا چاہیے, جو ہمارا لیول یہ ہونا چاہیے کہ جو پبلک امیج ہو وہ یہاں پر ہو اور ہمارا عمل جو ہے وہ ایسا ہو کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں. ہمارے بہت سارے ایسے اعمال ہونے چاہیے جو صرف مجھے پتہ ہو اور اللہ کی رضاات کو پتہ ہو. ہمارے بہت سارے ایسے معاملات ہونے چاہیے جو ہمارے جانے کے بعد لوگوں پہ شاید کھل رہے ہوں. ہمارے بہت سارے ایسے معاملات ہونے چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو صرف یہ نہ ہو کہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر فالوورز کتنے تھے. ہمارے معاملات تو ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد بہت سارے لوگ اس بات کی فکر مند ہوں کہ یہ تو ہمارا خیر خواہ تھا, یہ تو ہمیں دین کی بات بتانے والا تھا, یہ تو ہمیں گائیڈ کرنے والا تھا. تو یہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں کہ جو ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے, اللہ سے کیا تعلق تھا, اس کی بیسس کے اوپر ہمارا خاتمہ بھی ہونا ہے, اس کی بیسس پہ ہمیں یاد بھی کیا جانا ہے. انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ ان کے خاتمے کے اوپر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح موجود ہے. تو ویری ویری ڈیلیکیٹ میٹر, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اینڈ آئی آلسو تھنک سو اس کے اندر دلوں کے جو معاملات آپ نے شروع میں وجہ بھی مینشن کیا نا کہ اٹ از ایٹ دا فور فرنٹ آف ایوری تھنگ. ہم نے اگر اپنے دلوں کو صاف نہیں کیا ہوا اور اوپر والے معاملات بہت ہیں تو پھر تو قد افلح من تزکیٰ, پھر تو کہاں کھڑے ہوئے. آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اصل بات یہی ہے کہ جو
میٹر ہے وہ اصل دل کا ہی ہے. دل کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چہروں کو دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے بالکل کہ لوگوں کی کہ دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے یا نہیں ہے. بالکل اکثر و بیشتر ہم شاید اللہ کا تقویٰ رکھنے کے بجائے لوگوں کا تقویٰ رکھتے ہیں, اور ہم اکثر و بیشتر شاید ایکچویلٹی میں نیک بننے کی بجائے زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں نیک دکھنے کی. اور سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ڈسیپشن اس لیے بیکاز اٹ گیوز یو دیٹ فالس فیلنگ آف دیٹ پرسیپشن کہ شاید آپ کہیں اچیو کر رہے ہو, آلدو یہ شاید اگر آپ 1 مہینے کے لیے چھوڑ دو تو کوئی ریپلیس کر لے گا, آڈینس کہیں اور چلے جائے گی, اور بہت سے لوگ آپ کے بہت سارے سو کالڈ وائرل ریمائنڈرز بھی بھول جائیں گے, انلیس وہ شاید کوئی لیکڈ ایلیمنٹس ہو جو لوگ یاد رکھ لیتے ہوں, کیونکہ برائی زیادہ لوگ یاد رکھتے ہیں. آپ نے ریا کی بات کی تو اسلاف ایک بات کہا کرتے تھے کہ جب شیطان ناکام محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ اللہ کے بندے کے اندر ریا نہیں ڈال سکا, تو اس کے اندر عجب ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں پہ اپنا تعجب کرنے لگتا ہے کہ یار میں تو بڑا تہجد پڑھتا ہوں, یار میں تو بہت اچھی طریقے سے بات کرتا ہوں. اور وہ چیز کیونکہ اس کا ایک ایلیمنٹ اگر لگتا ہے کہ یہاں پہ ناکام ہو گیا تو دوسری جگہ پہ کر دوں. اور وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹریپس آف شیطان. وہ بولے گا ٹھیک ہے یار یہ شاید فرائض میں آگے بڑھ رہا ہے, اس کو ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو نوافل میں لگا دیتا ہوں. وہ آپ کو خالی نیک کام سے چھڑوائے گا نہیں, وہ آپ کو نیک کام میں آپ کی انٹینشنس کو مکس اپ کر دے گا. وہ بولے گا اچھا مے بی شاید ابھی تم شاید باجماعت نماز چھوڑ دو کیونکہ تم جو ہے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہو, یہ ذرا زیادہ وہ کام ہے. آپ کو آٹومیٹکلی اٹ اسٹارٹس ٹو بلڈ اپ آن یو, اینڈ دس از وائی دا ریالٹی آف بینگ کنیکٹڈ. اس لیے ہمیشہ جو اسلاف کہتے تھے کہ آپ کا معاملہ کیا ہے کہ آپ دیکھو آپ کی سری عبادات کا حال کیا ہے, آپ کے سری عبادات کا حال کیا ہے. کیونکہ اگر آپ پبلکلی میں بہت ایکٹیو ہو بٹ آپ اسٹرگل کرتے ہو سری عبادات میں, اپنی انڈیویجول اپنی سیکرٹ عبادات میں, کہ آپ کا ٹائم ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے. بیکاز دس از وائی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس چیز کے اوپر فوکس کرو کہ یار میں کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم الون گزار رہا ہوں. ورنہ ہم کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ایبسنٹ ہوتی ہے اور ہمارے جو پبلک افیئرز ہوتے ہیں نا, ہم اس کے اوپر سیٹلڈ اور اکتفا کر بیٹھتے ہیں کہ شاید وی ڈوئنگ سم تھنگ, بٹ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وائی وی ڈوئنگ اٹ. کل کو ہماری موٹیویشن کل ہو جائے گی, کل کو جب ہماری لوگوں کی اپریسیشن نہیں ملے گی, اینڈ اٹ گیٹس ٹو لیٹ فار اس ٹو ریئلائز کہ شاید یار میں اس لیے یہ کام کر رہا تھا بیکاز مجھے شاید موٹیویشن مل رہی تھی. اور مجھے ہمیشہ وہ سورۃ الکہف کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ کیا میں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جو جن کی دنیا میں اعمال بہت خوبصورت ہے لیکن اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ضائع کر دیا, کہ وہ دنیا میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے کام ہے, اور یہ اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. دیکھیے وہی بات یہی ہے کہ کتنے علماء ہیں. میں یہاں پہ ڈاکٹر سرار احمد کا ذکر کروں گا کیونکہ میں ڈاکٹر سرار احمد کے شروع میں جب میں چینج ہوا تھا تو ڈاکٹر سرار احمد کے ادارے سے عربی سیکھنے کے لیے گیا. اس زمانے میں ڈاکٹر سرار احمد آتے بھی تھے, ان کے برابر میں ان کے سارے لیکچرز جا کے اٹینڈ کرتا تھا. برابر میں میرے وہ نماز پڑھ رہے تھے تو میں ان کے ساتھ آگے بیٹھ جاتا تھا. اور کافی جگہ پہ جو ان کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں نے پڑھا بھی شروع میں. تو جب ان کی تفسیر کی کلاسز آتی تھیں نا تو میں بڑا سننے کی کوشش کرتا تھا, سیکھتا تھا, پڑھتا تھا, اور مجھے کبھی کبھی مشکل لگتا تھا. اور میں دیکھتا تھا اتنا زیادہ لوگ ان کی ٹرینڈ پہ شاید نہ سنتے ہو, ویری سلیکٹو پیپل وڈ بی ایبل ٹو لسن. بٹ جیسے وہ دنیا سے گئے ہیں ایک الگ ہی معاملہ چلا ہے, لوگوں کا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے, چینلز بن گئے ہیں, ان کے ریمائنڈرز نکل رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ شیخ البانی رحمہ اللہ کو دیکھیے, شیخ البانی نے زندگی میں کام کیا, کتابیں لکھیں, شاید زندگی میں اس طرح سے کام نہیں پہنچا جو ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کے جانے کے بعد کیا. شیخ عثیمین, ان کے اسٹوڈنٹس نے سارا کام کیا, ان کی خود کی شاید 20% کتابیں ہوں گی, شاید ان کے اسٹوڈنٹس نے تو باقی کی ہے. ویب سائٹس کر دی, فری ڈسٹریبیوشن ان کی, لیکچرس کی آڈیوز, ٹرانسکرپٹ, ایوری تھنگ آج آپ وہ کہتے ہیں نا اویلیبل. سو وین پیپل گو اوے فرام دس ورلڈ, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے
آپ کی اخلاص کی بنا پر کس طرح سے آپ کا کام جاری رکھتا ہے. اور آپ امام بخاری کی اگزامپل دیکھ لیں یار, امام بخاری کی اگزامپل دیکھ لیں یار. امام بخاری کے آپ ایسے ایسے بڑے بڑے استاد موجود تھے جن کے سامنے امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری کو رکھا اور ان کو چیک کروایا. آپ شاید ان مشائخ کو نہیں جانتے ہو, لیکن امام بخاری کا نام, اور امام بخاری ہیڈ ٹو فیس a huge opposition, حسد کی بنا پر, بغض کی بنا پر ان کے اوپر اعتراضات لگے, ان کے اوپر ایکوزیشنز لگیں. ٹو اے سرٹن ڈگری کہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے, میں ایگزیکٹ شاید الفاظ سے روایت نہ کروں, کہ شاید وہ مسجد میں تھے یا لیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے شاید یہی بات دعا کی تھی کہ یا اللہ تیرے بندے کے لیے اب زمین بہت چھوٹی ہو گئی ہے, تو مجھے بلا لے. اس کے بعد امام بخاری passed away. So it may be that the impact that you create may not be visible in your lifetime. بٹ میں سب سے بڑا جو شور ہوتا ہے نا, وہ اخلاص کا شور ہوتا ہے. وہ شاید آپ کی زندگی میں دکھتا نہیں ہے, لیکن آپ کے جانے کے بعد اس کا ایک بینگ نکلتا ہے. وہ بہت 70 سال تک شاید وہ گرتا رہتا ہے, اور پھر ایک دم پہ جب جاتا ہے تو اس کی جو آواز ہوتی ہے نا, اس کی آواز شاید پوری دنیا سنتی ہے. اور جی آپ نے جتنی باتیں بتائی نا, جتنی بھی پرابلمز آپ نے مینشن کی ہیں, لوگوں کے پرابلمز آپ نے مینشن کیے جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں, ہم عجب کی بات کر رہے ہیں, ہم ریا کی بات کر رہے ہیں, تکبر کی بات کر رہے ہیں, ہم بغض کی بات کی, ہم نے کینہ کی بات کی, لوگوں کے بارے میں حسد کی بات کی. ہم اگین بیک ٹو دیٹ ویری سیم پوائنٹ کہ یہ سارے کے سارے مسائل اگین, بلکہ آج بھی میں اس کے بارے میں وہاں پہ بات کر گیا, یہ سارے مسائل کہاں کے ہیں؟ یہ امراض القلوب ہیں. یہ سارے کے سارے دل کے مسائل ہیں. یہ ہمیں فیس کرنے ہی تب پڑتے ہیں جب ہمارے دلوں کی پاکیزگی نہیں ہوتی. ہمیں فیس کرنے ہی تب پڑتے ہیں جب ہمارے دلوں کے ارد گرد جو ہے نا وہ اتنا زنگ جمع ہو چکا ہے, اتنی کالک جمع ہو چکی ہے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے, جیسے اللہ کے نبی کی حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک گناہ کرتے ہو تو وہ ایک کالے نقطے کی طرح ہوتا ہے, ایک اس کو توبہ کر لو گے تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا, وہ گناہ دھل جائے گا, نشان ہٹ جائے گا. نہیں کرو گے تو ایک اور نشان, ایک اور نشان, ایک اور نشان, جتنی بار کرو گے اتنا کرو گے. تو الٹیمیٹلی وٹ از لیفٹ, الٹیمیٹلی ڈیفینیٹلی آپ کا دل جو ہے وہ پورا کا پورا پھر کالا ہو جائے گا. اور پھر جب آپ کا دل کالا ہو گیا, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو علم ہے, جو قرآن کا نور ہے, جو حدیث کا نور ہے, وہ آپ کے دل میں داخل کیسے ہوگا؟ کلا بل ران علی قلوبہم, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ ران ہے جو ان کے دل پہ, جو پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. اسی لیے وجی بھائی یہی تو ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے ہمارے اپنے گناہ, ہماری اپنی عادات ہیں, ہمارے اپنے اعمال ہیں, جن کے بعد ہمیں لوگ بتا کے مینشن کر کے ریمائنڈرز دے کے اثر نہیں ہوتا. اچھا, ہم امراض القلوب کی بات کر رہے تھے تو ہم زرین کی طرف آتے ہیں. زرین ایز اے ینگ انڈیویجول, میں آپ سے کوئی علمی بات نہیں بولا, چلے آپ وہ بات بولیے گا, نہیں میرے سوال بعد میں کیٹر کر جائیے گا, آپ جو بول رہے ہیں کہ ایز اے ینگ انڈیویجول کیا اسٹرگل فیس ہوتی ہے ٹو بی ایبل ٹو, بیکاز اب تو دیکھیے ہم تو جوانی کی عمر سے تو نکل گئے, تو ہم اپنی بات کریں گے تو لوگ بولیں گے فضول میں اپنے آپ کو جوانوں میں شمار کیوں کر رہے ہیں. اب وجی بھائی چاہتے ہیں کہ لوگ کامنٹ کریں کہ نہیں وجی بھائی آپ جوان ہیں, لیکن کسی طرح سے فش کرنا ہوگا نا, کسی کو برا لگتا ہے کہ اپنی تعریف سنیں, لیکن آپ سنتے رہتے ہیں اپنی تعریف, تو مجھے بتائیے کہ وجی بھائی میں ابھی جب آپ بات کر رہے تھے حیدر بھائی ریا کی, آج سے تقریباً 2 سال پہلے رمضان میں ہماری ایک تفسیر سیشن ہوا کرتی تھی وجی بھائی کی, اور اسی ٹائم میرے پاس ایک آئیڈیا تھا ایک شو کا کہ وجی بھائی ہم تھوڑا اس کو سوئچ کرتے ہیں اور ہم اس شو پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ اس کی ویورشپ زیادہ ہے اور زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے, تو اس طرح سے جو ہے ہم, کیونکہ میں میڈیا پرسپیکٹیو سے چیزوں کو زیادہ دیکھتا تھا, زیادہ سے زیادہ لوگ کنزیوم کریں ہمارا کانٹینٹ, اور زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے یاد ہے ہم یہاں پہ زمین پہ ہی بیٹھے تھے, تو وجی بھائی نے کہا از اٹ اباؤٹ ویوز, ڈو یو تھنک اٹس اباؤٹ ویوز, اور اس میں وجی بھائی نے امام مالک کا مجھے بتایا تھا کہ جب وہ موطا لکھ رہے تھے اور ان کے ساتھ اور کافی سارے لوگ لکھ رہے تھے, تو ان کے اسٹوڈنٹس نے ان سے پوچھا کہ مطلب اتنے سارے لوگ لکھ رہے ہیں تو آپ کی کون پڑھے گا, کیا فائدہ اس کو لکھنے کا. تو امام مالک کا جواب یہ تھا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ باقی رہے گا. اور آج اگر ہم دیکھیں تو امام مالک کی جو موطا ہے وہی ہر کوئی پڑھتا ہے, ہر کوئی اس پہ کرتا ہے. تو نیچرلی ایون دی آڈینس, لوگ بھی جو ہے نا جب وہ کسی کا کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں, ایون دینی کانٹینٹ جب وہ کنزیوم کرتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون صحیح بات کر رہا ہے, کون کیا بات کر رہا ہے, ویورشپ کو دیکھا جاتا ہے. اچھا اس کے زیادہ ویوز ہیں, یہ صحیح بات کرتا ہے.
تو بس وہ بات میں وہ کر رہا تھا. اور دیر واز دس ٹائم جب وجی بھائی کہا کرتے تھے آیا کرو پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہیں, ینگ ہیں, لوگوں کو انسپریشن ملے گی, دس اینڈ دیٹ. اور میں بولتا تھا وجی بھائی مجھے لگتا ہے میرے اندر ریا آ جائے گی. اور وجی بھائی یہ سمجھایا کرتے تھے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ آؤ گے اور آپ کے اندر ریا میرے اندر بھی آتی ہے. ہر انسان کے اندر شیطان جو ہے نا وہ اس کا ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہوتی ہے. یو ہیو ٹو ریوائیو یور انٹینشنس. کانشیسلی آپ نے خود کو ریمائنڈ کرانا ہوتا ہے کہ نہیں, یو آر ڈوئنگ اٹ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یو آر ڈوئنگ اٹ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ناٹ دیٹ کہ آپ جو ہے نا ایک ایسے اسٹیٹ پہ پہنچ جاؤ گے کہ آپ کے دل کے اندر ریا رہے گی نہیں اور آپ کام اللہ کے لیے کرو گے. بیچ بیچ میں شیطان میں بھی کبھی آپ کامنٹس جا کے پڑھتے ہو تو آپ کو کوئی اگر کوئی تعریف کر دیتا ہے تو اس کے اندر آپ آتے ہیں کہ آپ بہت اچھا بول لیتے ہو, یا آپ نے کیا پوائنٹ بول دیا, گولڈن ورڈز دس اینڈ دیٹ. تو دل میں آتا ہے ہاں یہ میں نے بولا. اور دس از وٹ شیطان وانٹس کہ وہ جو خیر ہے. آج میں بولتا ہوں کہ دیکھیے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, تو آئی واز رانگ. سو یہ کہ ہاں لیکن یہ چیز بس ابھی جب آپ بات کرتے ہیں نا ریا کی, کہ سم ٹائمز ہم خود بھی جو ہے نا چیزیں بہت ایٹ لیسٹ میں جو ہے نا میں بڑا اس چیز کو وہ کرتا تھا کہ نہیں ہمیں زیادہ ویورشپ چاہیے. اگر ہمارے پاس میں جو ہے نا بیسکلی اپنا جو سکسیس تھی نا, یا جو کامیابی جو تھی ہمارے کانٹینٹ کی, وہ ویوز پہ رکھی ہوئی تھی. اور اس دن کے بعد جو ہے نا پھر میں نے کبھی اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا کہ نہیں ہمیں ویوز زیادہ چاہیے. ہم نے اپنی طرف سے 100% ایفرٹ دینی ہے, اور انٹینشن ہماری اللہ کے لیے ہو. باقی اگر 200 لوگ بھی وہ چیز دیکھ رہے ہیں یا 10 لوگ بھی وہ چیز دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے ایک بندے کا بھی دل بدل جائے نا, دیٹ از انف. اچھا, the game is so dirty. I'm sorry to use this word, لیکن I'm sure آپ بولیں گے کہ یہ کہ do not become an algorithm prostitute. کسی نے یوز کیا تھا نا, آئی تھنک ایک دائی نے یوز کیا تھا, تو میں ان کو ان کی کہہ رہا ہوں کہ ڈونٹ بیکم این الگورتھم پروسٹیٹیوٹ, کہ آپ اس الگورتھم کی گیم کے حساب سے جو کرنا چاہیں کریں. اور وہ ایگزام یہ تھا کہ ہم کو شاید دعا سیریز بھی کراتے تھے. آئی تھنک وہ بڑا بولا تھا کہ میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتائیے کہ ہاؤ ڈو یو ایویلویٹ, یو کانٹ ایویلویٹ, اس کو آپ میجر نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ میں اس کو میجر کیا کر رہا ہوں, دیکھیے وہ بولتے تھے کہ نہیں یار ایٹ دا مومنٹ فلاں چیز کرائیں گے جو کرنٹ ایشوز پہ ریلیٹڈ ہوگا, تو اس کا 200 لوگ نہ دیکھ رہے ہیں, 5000 ویوز, 15000 ویوز ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ دعا سیریز کے بارے میں جو کہ مجھے واپس سے شروع کرنی ہے, میں دیکھتا تھا یار میں 4 لوگوں کو دعا سکھا رہا ہوں, اور وہ دعا ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے, یاد کر رہے ہیں, اور وہ 4 روز اس دعا کو پڑھتے ہیں یا آگے کسی کو فارورڈ کرتے ہیں. وہ 10 لوگوں کا اپنے مرتے دم تک اس دعا کو یاد رکھنا, اور وقتی طور پہ کچھ لوگوں نے ہمارے وہ دیکھا 15000 ویوز آ گئے, اور اس کے بعد وہ بھول کے کہیں اور چلے گئے, موو آن ہو گئے. ایویلویشن اینڈ لکنگ ایٹ فرام اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو. جیسے ایک کسی نے ریسرچ کی کہ دیکھیے بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایک World War I میں پلینز آتے تھے, تو پتہ چلا کہ جو نا کہ پیچھے کی طرف سے ان پلینس کو اگر شاٹ لگا ہوا تھا تو بولتے تھے کہ یہ ایریا زیادہ ونریبل ہے, کہ یہاں پہ گولیاں لگتی ہیں لیکن پلین سروائیو کر جاتا ہے. لیکن جو پلینز نہیں آئے, ٹھیک ہے, یا پلینز جو آگے سے ہٹ نہیں ہوئے, وہ ان کو اگر لگتی تو پلین نیچے گر جاتے ہیں. تو کسی نے بات بولا کہ آپ دیکھ تو رہے ہو کہ کہاں پہ لگا ہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھو جو ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے کہ جو ایریاز پہ اگر گولی لگی ہوگی تو ان پلینس تو واپس ریٹرن ہی نہیں ہوا, بیکاز یو ڈونٹ ہیو دا ڈیٹا آف دوز پلینس جو بیسک سروائیو ہی نہیں کر پائے کہ ان کا کیا معاملہ تھا. ایٹ ٹائمز دا ریئل ڈیٹا از بیسکلی واٹ دا ڈیٹا از ناٹ اویلیبل. تو اگر آپ بولیں کہ یار میرے پاس ڈیٹا آ رہا ہے کہ یار یہ والا ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے, بٹ اینڈ آف دا ڈے میں ایک ویڈیو سے جو کسی کو کوئی ہینڈز آن کوئی اسکل سکھا رہا ہے, میں اس کے ذریعے میں میجر نہیں کر پا رہا, کیونکہ اس کی زندگی, کیونکہ میرے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے نا کہ اس کی زندگی میں اس کو کتنا لے کے چلا, اس کو اپنی نماز میں دعا کر رہا, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا ویٹیج دے رہے. ایک چھوٹا 5 لاکھ ویوز کا ایک ویڈیو ایز کمپیئر ٹو 10 پیپل sincerely making that dua with the spirit to be able to change their life, there is no comparison. Meaning on the mizan جب جبرائیل علیہ السلام اس کو ویٹ کر رہا ہوں, میں یہ اس اچھے گمان کی نیت سے کہہ رہا ہوں کہ this is we don't act, because at the end of the day آپ کیا ویلیو کرتے ہو, آپ کا یقین کس چیز پہ ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھے ریچ نہیں ہونی چاہیے. Absolutely, بٹ میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں, دیکھیے کی بات ہو رہی ہے. لوگ ایکچولی اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں. اور دیکھیے اکثر جو ہے وہ اللہ پہ ایمان لانے والے نہیں, اکثر سننے والے آپ کے لیے کرائٹیریا نہیں ہے. میجورٹی از نیور دا کرائٹیریا, Absolutely not. میجورٹی از نیور دا کرائٹیریا. بٹ میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں یار, لک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا کام لوگوں کی زندگی میں کیا ڈفرینس کریٹ کر رہا ہے. اینڈ اٹس آلویز دا 12%, 20% جو معاشرے میں چینج لے کر آتے ہیں. آپ نے, کیونکہ وہ برینز جو اسپیک اپ کرتے ہیں, باقی جو ہوگی 80%, 75% ان کو فالو کرے گی. ورک آن دا ویلیو, ورک آن وچ میٹرز دا موسٹ, بیکاز شور وہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ یار جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں, جو بھونکتا ہے وہ کاٹتے نہیں. تو شور that does not necessarily mean. اور اس لیے آئی تھنک مفتی تقی عثمانی کے ساتھ کوئی مل کے آیا تو انہوں نے بات بولی تھی کہ انہوں نے اسے سوال پوچھا تو انہوں نے بولا کہ دیکھیے میں جو آرٹیفیشل میٹ ہے اس کے بارے میں کچھ ریسرچ کی ہے میں نے, تو آپ اس کے بارے میں کوئی بات کہتے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بولا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک میں کچھ خود ریسرچ نہ کر لوں. اور بولا نہیں میری یہ ریسرچ ہے تو آپ یہ میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, کیا ہے آپ کا؟ بولا نہیں میں نے جب تک نہیں کر سکتا میں خود نہیں کہوں گا. تو انہوں نے نیچے بولا تھا کہ یوزلی جو سب سے زور کی آواز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دے آر یوزلی دی ایمٹی ونس. بیکاز ہم جیسے امام مالک کہتے تھے کہ میں نے 300 یا 100 شاید آئی تھنک جب تک ان سے مجھے اپروول نہیں مل گیا میں نے فتوے نہیں دیے, بیکاز ٹو بی ایبل ٹو گو تھرو دیٹ پروسیس آف تزکیہ. Because at the end of the day, if you don't have تزکیہ, آپ کی فاؤنڈیشن کس پہ کھڑی ہوئی ہے؟ How long is that foundation going to stand up? معاشرے میں جو لوگ چینج لے کر آئے جب ان کی فاؤنڈیشن تزکیے پہ نہیں تھی, وہ کہاں پہ رہے؟ اور اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا, ٹھیک ہے, قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر, کہ آپ نے اپنے آپ کو پیوریفائی رکھنا ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ یار میں بڑا نہیں ہوں, اور آپ نے دنیا کی چاہت اپنے اندر نہیں رکھنی. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی صبر کرنا ہے. Why is the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم being talked about? Why is it being made obligatory for him? Because آپ نے چینج لے کر آنا ہے. It starts from you, and you are not the entity جو چینج لے کر آئے گا. Change comes from Allah. لا حول ولا قوة الا باللہ. You are only becoming a source for it. اور اگر آپ کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں ہوگا, آپ 5000 ہو گئے لیکن آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ گے ہار کے. آپ 313 ہو گئے لیکن آپ کا تزکیہ ہوا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, اینجلز آئیں گے, کیونکہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. چینج اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کر آئے گا. آپ اس چینج کو لانے میں آپ اپنی نیکیوں کو اکٹھا کرتے ہو. اللہ نے تو اس کے بغیر بھی کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ زلزلہ اللہ کے کفار کو مار دے, اللہ سبحانہ تعالیٰ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کے لیے نہیں کہنے کی ضرورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایفرٹ کیا؟ بیکاز ٹو بی ایبل ٹو ٹیچ اس دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک میجرز آف اسباب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 313 تو یہ وہ بس لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. نہیں, یہ آپ انڈرسٹینڈ کیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کو تب تیار کیا جب ایسا موقع آیا کہ سامنے دشمن کھڑا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ سامنے, کیونکہ کیا حدیث ہے کہ تمنا نہ کرو دشمن سے ملاقات کرنے کی, لیکن اگر موقع آ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا. بالکل ایسے ہم کیا کرتے ہیں, ہم تمنا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ ریسورسز ہیں نہ کچھ ہے. ریسورس تو the thing is understand the psychology of Islam, understand the psychology of Muslims and what basically they want you, because at the end of the day if you're not connected with the creator then you're working on your own, and if you're working on your own and if the help does not come from Allah then all your efforts are going to go to waste. Absolutely. And you don't want that. We want to work smartly and not like work like a donkey. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل دعویٰ کی جو گیم ہے اس نے لوگوں کے دل کے اندر ایک ان انٹینشنل ریا ڈال دی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ویوز, اور اف ناٹ دا پرسن انوالو ڈائریکٹلی, وہ لوگ جو مینیج کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو, ان کے دلوں میں ایک
ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑے زیادہ ویوز آ گئے تو سب کو بتانا یہ دیکھیں ویوز بڑھ گئے ہیں, یہ دیکھیں. میں نے کیونکہ میرا ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رہا ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ چیز بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے. اف ناٹ دا دائی ہم سیلف اور ہر سیلف دائیا, وہ لوگ جو ان کے بیک اینڈ پہ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بڑا وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس چیز پہ بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگین وہی والی بات, جیسے آپ نے دعا سیریز کا بھی بتایا, ہمارا تفسیر سیشن بھی ہوتا تھا. جنرلی جب ایسے سیشنز ہوتے ہیں نا تو اس کی بہت کم آڈینس ہوتی ہے, لیکن یہ آڈینس جو ہے نا کنزیوم کرتی ہے اس کانٹینٹ کو, سیکھنے والی آڈینس ہوتی ہے. اصل میں بات کہتے ہیں نا کہ انسان کی جو خالص نیت ہوتی ہے نا وہ خیر میں اضافہ کرتی ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لیتا ہے ان کے دلوں میں خیر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جزا اور ان کی جو کوشش ہے اس میں مزید اضافہ کرتا. اور دوسرا, اگر جو نیت جس کے اندر شر ہوگا تو وہ شر کو ہی مزید بڑھائے گی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, کہ ان کے دلوں میں مرض ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مرض کو بڑھا دیا ہے. سو اٹ آل اسٹارٹس ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ آپ کی نیت کیا ہے. اینڈ نیت صرف اچھی ہونا ضروری نہیں, اس کے ساتھ عمل بھی ہوتا ہے, بٹ فاؤنڈیشن اس کا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی ہم, اور یہ میں دیکھیے میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ ایوری ون لائکس کہ اس کی اچھی تعریف ہو, اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. دا ڈفرنس از understand the psychology again, is looking at it from a different perspective. تعریف ہونا بری بات نہیں ہے, تعریف چاہنا بری بات نہیں ہے, لیکن آپ اگر اللہ کی چاہت کو قربان کر کے لوگوں کی چاہت حاصل کرتے ہیں تو آپ سستے کا سودا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی چاہت اور تعریف کو چھوڑ کر آپ اللہ کی چاہت اور تعریف کو پرائرٹائز کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں. یا اللہ I'll wait for that day. You delay that gratification. کہ میں لوگوں کی تعریف کے چکر میں, لوگوں کو تعریف کرنے میں میری راستے میں ڈیویشن ہوتی ہے. اللہ کی تعریف حاصل کرنے کی نیت میں, کیونکہ اس دن فرشتے بھی تعریف کریں گے. آپ کے مرنے کے بعد مرنے کے وقت فرشتے بھی آئیں گے, سلام کریں گے, امن کی دعوت دیں گے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ نہ تمہارے لیے خوف ہوگا نہ تمہارے لیے کوئی حزن ہوگا, تم مخلص تھے. تو آپ ویلیو کرتے ہو. مثال کے طور پہ مزہ برا نہیں ہے, لیکن دنیا کا مزہ برا ہے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے, اور اگر وہ دنیا کو پرائرٹائز کرتا ہے آپ کو آخرت کو بھلانے میں. آپ دنیا کے ان مزوں کو چھوڑتے ہو جو آپ کی آخرت کے مزے کو کمپرومائز کرتا ہے. It's just a way of looking at differently. It's just a way of looking at differently. تو you value and you have that surety, یقین ہوتا ہے آپ کو کہ میں اس دن کا انتظار کرنا چاہتا ہوں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے گا یا عبادی, اے میرے بندے تو نے میرے لیے عمل کیا تھا. آج دیکھ, گنتی کے انسان تھے, بنی آدم تھے, گنتی کے لوگ تھے تیرے وقت کے, آج تو میرے فرشتوں کی تعداد دیکھ, آج مومنین کی تعداد دیکھ, آج جنتوں کی تعداد دیکھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں, یا تو فرشتہ رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں ہے. تو آج مجھے بتا کس کی زیادہ تعریف, کون زیادہ تعریف کرنے والا ہے؟ کیا اللہ کے جو جند ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آرمی ہے, کیا وہ تیرے لیے کافی نہیں ہے آج تعریف کرنے کے لیے؟ تو آپ بولو گے ہاں آج, کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جھوٹوں کو ایکسپوز کریں گے تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کذبت, تو نے جھوٹ بولا. پھر جبرائیل السلام بولیں گے جھوٹ بولا, اور نیچے فرشتے بولیں گے جھوٹ بولا, سارے فرشتے بولیں گے جھوٹ بولا, انبیاء اور مومنین بولیں گے جھوٹ بولا. تو اس کو تو تھرو پروٹوکول ضلالت مل رہی ہے نا. اور وہی چیز جو مومن ہوگا سب بولیں گے کہ یار مطلب تم آنکھیں نیچے کر لیتے تھے, مطلب تم آس پاس اس شر میں انوالو تھے. اٹ واز ناٹ ایزی. تم نے انبیاء کے ساتھ بھی ٹائم نہیں گزارا, تم نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, تم نے ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو بی اے بلیور, اور تم قرآن پڑھتے تھے, تو نماز کی پابندی کرتے تھے. یار آئی انوی یو. امیجن کریں موسیٰ علیہ السلام آ کے بولو کہ آئی انوی یو, یار اٹ واز ناٹ ایزی. میرا تو تھا, مجھے تو قرآن کی وحی آتی تھی, تو میرا تو یقین تو ایک الگ تھا, لیکن تمہارا معاملہ, مجھے تو رشک ہوتا ہے تمہارے پہ.
تمہارا جو ریوارڈ مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ جو تمہیں آج بادشاہت دے رہا ہے, اب آپ ان سب چیزوں کو جب کلیکٹ کرتے ہو تو دیکھو اس دن تو ایک خوشی ہو رہی ہوگی نا, بیکاز اٹس ورتھ اٹ. سو اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو ریمائنڈ یور سیلف ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اینڈ یہ میں بات آسان ہی کہہ رہا ہوں, بٹ وی اسٹرگل دا موسٹ ان ٹرمز آف فائٹنگ ود اٹ, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ بھول جاتے ہو, اپنے نسیان ہے نا, انسان ہے کہ سامنے آتا ہے یار یہ چیز ہے, چلو یار یہ ہو گیا, انسان بولتا ہے چلو اچھا ہو یار 500 شیئر ہو گیا یار, شاید کچھ کیا ہے, شاید کچھ کیا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو اسٹارٹ ٹو تھنک دیٹ کچھ واقعی افیکٹو ہے. اور دس از واٹ یو نیڈ ٹو فائٹ. یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ورک فار واٹ از ورتھ مور, بیکاز میزان میں ایک ایسی نماز جو ریاکاری والی ہوگی, ویل للمصلین, ٹھیک ہے, کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے, تو ایسی نماز جو دکھاوے کی ہوگی, جو حبا منصورہ بن جائے گی, مٹی بن جائے گی, اور ایسی نماز جو 2 نفل کہ اللہ کو تیرے وہ آنسو ایسے تھے کہ آج اگر اس کے برابر میں اس میزان میں 7 آسمان رکھے جائیں تو وہ بھی ہلکے پڑتے ہیں. صحیح بات ہے. ایٹ دی اینڈ آف اٹ آل وجی بھائی, یہ جو ہم نیت کی بات کر رہے ہیں, ہم دلوں کی بات کر رہے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹ از اے ڈیسٹینیشن, ہم کہیں پہنچ جائیں گے تو دیٹ وڈ بی انف. لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے, آفن ٹائمز دا موسٹ سمپلسٹ تھنگز ان لائف آر دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹو ایکٹ اپون بیکاز آف دیئر سمپلسٹی. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے نا, اس کے بارے میں ہم کیوں بات کریں, یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے, نہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ نیت خالص رکھنی ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بارے میں کیوں بات ہو رہی ہے. اینڈ یٹ ایک تابعی تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں ایکس نمبر آف, مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد, میں ایکس نمبر آف صحابہ سے ملا, اور کہتے ہیں میں کسی ایک کو بھی میں نے نہیں پایا کہ وہ اپنی نیت کے بارے میں جو ہے نا وہ مطمئن تھا یا وہ تسلی میں تھا. مطلب they were also struggling after sitting with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حنظلہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا, آ کے چیخو پکار ہو رہی ہے, آ کے ابو بکر کو کہہ رہے ہیں, اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ایمان اپ ڈاؤن آپ کا جائے گا, دس از ٹوٹلی نیچرل. اگر آپ کا ایمان وہیں پہ رہے گا تو فرشتے تمہارے بستروں میں آ کے تمہارے ساتھ مسافہ کریں, مطلب یہ لیول ہو جائے. تو یہ اوپر نیچے تو جانے والی چیز ہے, تو لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پہلے بھی زرین نے بات کی تھی ابھی, کہ ہم جب نیت کی بات کر رہے ہیں, دلوں کی حالت کی بات کر رہے ہیں, ان جب معاملات کی بات کر رہے ہیں, اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو ہیو ڈن, میں نے ڈگری کر لی, میرے تزکیہ ہو گیا. ہم تزکیہ کی بات کی نا ابھی, میں نے ڈگری کر لی, میرا تزکیہ ہو گیا. آئی ہیو ریڈ دس بک, میرا تزکیہ ہو گیا. میں نے یہ چیز پڑھ لی, میرا تزکیہ ہو گیا. نو, اٹ از ناٹ اے ڈیسٹینیشن, اٹ از اے جرنی, اور یہ کبھی مکمل نہیں ہوگی. اینڈ دا مومنٹ یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ جی اب تو میری دل کی صفائی ہو گئی ہے, نہیں اب تو میری نیت خالص ہو گئی ہے, دیٹ از دا ٹائم وین یو آر موسٹ ونریبل. کیونکہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ تسلی میں نہیں ہیں, دے آر کانسٹنٹلی ورکنگ آن اٹ. ہاؤ ڈڈ یو میک تزکیہ اے ڈیسٹینیشن, اے گول, اے مائل اسٹون ٹو بی اچیوڈ؟ اٹ از ناٹ سم تھنگ ٹو بی اچیوڈ, اٹ از بیسکلی اٹ از کانسٹنٹ مجاہدہ, اٹ از اے کانسٹنٹ اسٹرگل. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے, کوئی بندہ بھی اس کی بات ہوئی, ہم یہاں پہ اپنی اگر شوز کی بات کر رہے ہیں یا اپنے کیا کہتے ہیں ایونٹس کی بات کریں, وی ناٹ اسکرائبنگ پیورٹی ٹو آور سیلفس, وی ڈونٹ سے کہ ہم نے بہت نیک نیتی سے کیا تھا, خالص نیتی سے کیا تھا. نو, دس از جسٹ این ایگزامپل ٹو شو کہ ویئر وی آر ایز ویل, مطلب یہاں پہ ہماری بھی غلطیاں ہو سکتی تھی, ہماری سوچ کے اندر بھی شیطان نے یہ چیز ڈال دی. تو اٹ از اے کانسٹنٹ اسٹرگل, کانسٹنٹ لڑائی, مجاہدہ. ہم اس کے بارے میں جتنا سیریس لیں گے اس کو, اور ہاں جیسی ہم نے اس میں کمزوری کی, جیسی ہم لڑکھڑائے, شیطان از ویٹنگ فار اس. اور وہ بہت, جیسے آپ نے کہا, وہ ہر بندے کو اس کی مطابق ہی, جب وہ اس کو ریا میں نہیں ڈال پاتا ہے, پھر وہ اس کو عجب میں ڈال دیتا ہے, پھر وہ اس کو کبر میں ڈال دیتا ہے, اس لائن پہ اس کو نکال دیتا ہے. اور اگین یہ والے معاملات بھی, اگین ہم سب کو پتہ ہے, یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں, یہ اگین یہ بھی امراض القلوب میں سے ہیں, اور یہ بھی دلوں کی بیماریوں میں سے ہیں. قرآن مجید بھرا پڑا ہوا ہے قد افلح من تزکیٰ, قد افلح من تزکیٰ. سورہ شمس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ 7-8 قسمیں کھا کے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے اگلی بات کرتا ہے کہ قد افلح من تزکیٰ, کہ جو بندہ جو ہے نا وہ قد افلح من تزکیٰ, کہ وہ شخص کامیاب ہو جائے گا جس نے صفائی کر لی, جس نے تزکیہ کر لی, جو اندر سے پاک ستھرا ہو گیا. اینڈ دیٹ از اٹ, دیٹ از ایٹ دا کور آف ایوری تھنگ. اگر ہم احادیث کا مجموعہ اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر یہ درست ہو جائے تو سب درست ہے, اگر یہ کرپٹ ہو جائے دین ایوری تھنگ از کرپٹیڈ. اور یہ ہمارا دل ہے. اور اگر ہم صاف دل کے ساتھ, اگین ہمارے اعمال, ان کی کوانٹٹی جو ہماری ساری ڈسکشن ہو رہی ہے, یہ کبھی بھی کرائٹیریا رہا ہی نہیں ہے, کبھی بھی کرائٹیریا نہیں رہا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, احسن عملا, ناٹ اکثر عملا.
تعداد کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, کوالٹی کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ کوالٹی کی بات ہو رہی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا کوانٹٹی. اگین یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم, کہ تمہارے مال, تمہاری اولاد, اینی تھنگ دیٹ یو ڈو, اٹ از ناٹ, اٹ ڈز ناٹ وے اینی تھنگ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. وٹ میٹرز دا موسٹ از یور قلب سلیم, آپ کا پیور ہارٹ, آپ کا ستھرا دل, یہ میٹر کرتا ہے. اور یہ اگر ہم اچیو کر لیں, واللہ العظیم ہمارے ارد گرد جتنے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں, ہم دینداروں میں جو مسائل اکثر ہم بات کرتے ہوتے ہیں, لوگوں کے جو شکوے ہوتے ہیں دینداروں سے, یہ اور بڑے ریئل پرابلمس ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مولوی خلاف بات نہ کرو, وی انڈرسٹینڈ کہ وہ بلینکٹ اسٹیٹمنٹس نہ دو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دینداروں کے اندر بھی یہ مسئلے موجود ہیں, اور لوگ یہ سمجھتے نہیں بات کہ دین کی بات کر کے اس کے بعد دوسرے سے حسد ہو رہی ہے. دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں, گھروں میں جائیں گے تو بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں. گھروں میں لیکچرز کروانے والے لوگ, دین کی بات کرنے والے لوگ کسی کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں, کسی کے بارے میں دل میں کینہ رکھا ہوا ہے, اس کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف اٹ آل وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اتنی بڑی پرابلمٹک بات نہیں. کیوں؟ کیا ان لوگوں کے سامنے احادیث نہیں پڑھی ہوئی؟ کیا ان لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوئی ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہوئی ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کہا ہی ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہی اس لیے کہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, بھیجا ہی اس لیے کہ آیات کی تلاوت کرے اور تم لوگوں کو پاک کر دے. تو ان کے سامنے یہ تلاوتیں ہوئی ہوئی ہیں, ان کے سامنے یہ آثار سارے کے سارے پہنچے ہوئے ہیں, اینڈ یٹ وائی دے ڈو ناٹ پریکٹس اٹ, کیونکہ ہم نے جو اسٹارٹ میں ڈسکس کیا, کیونکہ ان کے دلوں تک وہ بات نہیں پہنچ رہی. ان کے دلوں کے اندر جو بیماری ہے, جو پوری کی پوری ایک وہ گناہوں کی وجہ سے ایک شیٹ بن گئی ہے, ایک پیکج بن گئی ہے ان کے دل کے ارد گرد, ان تک ہدایت نہیں پہنچ رہی ہے. اچھا, تزکیے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہم یہ بات بولتے ہیں کہ دیکھیے منہج بھی ہونا چاہیے. اگر آپ خوارج کی اگزامپل دیکھ لیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی تھی کہ تمہاری نمازیں کچھ نہیں ہوں گی ان کے سامنے. بالکل. اور امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صحابہ کو یہ بات بتا دیتے کہ تم میں کہ ان کو ان کی کل موت آنے والی ہے, تم ان کی نماز میں کوئی ڈفرینس نہیں دیکھتے, اور اگر تم ان کو دیکھ لیتے, ان سے ملاقات کرتے تو شاید شک میں پڑ جاتے کہ شاید وہ انسان بھی ہیں یا نہیں. اور ان کا جو معاملہ تھا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو تزکیہ حاصل کیا تھا, بات یہ کہ دیکھیں تزکیہ کے ساتھ منہج بھی ہوگا, لیکن جو خوارج تھے ان کے آنسو, ابن عباس رضی اللہ عنہ جب ملنے کے لیے گئے تھے, جب انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پر تکفیر کی تھی اور ان کے اوپر اعتراض کیا تھا, تو ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت آتی ہے کہ ان سے ملنے کے لیے گئے تھے, کہ بات کرنے کے لیے گئے تھے, تو ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے, ان کے تہجد قیام کرنے میں ان کو جو ہے نا ان کی پیشانیوں پہ نشان تھے, اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کر رہے تھے وہ, اور ان کی اس حالت کو دیکھ کے ابن عباس حیران ہو گئے تھے کہ ان کی بات, لیکن ان کا منہج کیا تھا کہ انہوں نے جو طریقہ تھا وہ قرآن سے تو اٹھایا تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے فہم کو نہیں اپنایا تھا. اس کی وجہ سے وہ اس حالت پہ پہنچے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ اس طرح سے نکلیں گے اسلام سے جس طرح سے تیر کمان سے نکلتا ہے. اور یہی بات ہمیں سمجھنی ہے. دیکھیے وہ لوگ کون ہیں جو جنگ میں مشکل وقت آتا ہے تو بھاگ پڑتے ہیں, جن کا تزکیہ نہیں ہوتا. وہ کون لوگ ہیں جو بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور جب تزکیہ نہیں ہوتا, تزکیہ کوئی ایسا لیبل نہیں ہے, اس کے اوپر انسان کانسٹنٹلی کانشیس ہوتا ہے اور یہ بات کو دیکھتا ہے کہ دیکھیے میری پیوریفیکیشن ہوگی اور میرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا. کیا صحابہ نے یہ طریقہ اپنایا نہیں اپنایا؟ عبداللہ بن مسعود بڑے انتھوزیاسٹک تھے کہ نہیں میں جاؤں گا قرآن کو پبلکلی پڑھوں گا. صحابہ نے بولا کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وقت نہیں ہے, ہم شر اور خیر کا موازنہ کرتے ہیں. بالکل. وی سی ہاؤ وی ناٹ ایموشنلی blank in nation. Yes, emotions ہیں, but emotions come with under the very sensibility of Quran and Sunnah. ایک سسٹم دیا ہے نا, جو ہمیں جو ایک سائیکالوجی کی بات کی گئی ہے, وہ سائیکالوجی ہمیں اللہ کے رسول سے پائی ہے. بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ دیکھیے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں دین نے ایک سائیکالوجی سکھائی ہے, وہ سائیکالوجی وہ ہمیں دین پڑھ کے سمجھ میں آئے گی, اور وہ اس کے لیے آپ کو بڑی بڑی ٹرمنالوجیز نہیں چاہیے. آپ سمجھو گے تب آپ کے پاس نصوص کی واقفیت ہوگی, جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ والی احادیث اور یہ والی جو فیبریکیٹڈ روایات ہے سیرت پڑھنی ہوگی ایز اے ہول, اینڈ یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ, یو انڈرسٹینڈ ہاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریپیئر دا صحابہ. کہ خباب بن الارت
رضی اللہ عنہ کو جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں پوچھا کہ تم میں سے کس نے اسلام کے لیے تکلیف برداشت کی ہے، تو خباب بن الارت نے اپنی خالی پیٹھ دکھائی تھی، جو ان کی پیٹھ کے پیچھے سوراخ ہوئے تھے، جب گرم پتھر کو لال کر کے ان کی پیٹھ کے اوپر ڈالا جاتا تھا اور ان کی کھال سے وہ ٹھنڈا ہوتا تھا پتھر، تو ان کی خالی وہ پیٹھ دکھائی تھی جس کے اوپر خباب بن الارت کو عمر بن خطاب نے اپنے برابر میں کیا تھا. وہ خالد بن ولید کو کمانڈر کی پوزیشن سے ہٹانے کا ریزن یہی تھا عمر بن خطاب کا، کہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ جو کامیابی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں آتی. ایبسلیوٹلی. تو آپ یہ صحابہ کی سائیکالوجی کو سمجھیے، اس کے لیے آپ نے نصوص سے گزرنا ہوتا ہے، آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. اور یہ دین کتابوں کو چاٹنے کا نام نہیں ہے، یہ ان اہل علم کے پاس بیٹھ کر اس پروسیس سے گزرنے کا نام ہے، کیونکہ وہ پروسیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دلوں کے جو پردے ہیں اور آپ کے دلوں کے جو میل کچیلے اس کو نکالتا ہے اس پروسیس سے گزرنے کی وجہ سے. مطلب گنز استعمال کرتے ہیں نا، جسٹ ہیونگ اے گن از ناٹ دیٹ، یو ہیو ٹو کلین اٹ سو دیٹ اٹ ڈز ناٹ betray you at that very moment when you really need it. بالکل. مطلب اگر آپ صاف نہیں کرتے اس کو، بولے نہیں میرے پاس بندوق ہے نا، میرے پاس ریسورس ہے، میرے پاس ریسورس ہے، میرے ریسورس ہے. ایک مسلمان کا ریسورس کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا، اس کا بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے، ڈپینڈنسی اللہ کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ڈپینڈنسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رکھی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھے ریسورسز دے گا، آسمان سے مجھے دے دے گا اگر ہوگا، لیکن اس کے لیے مجھے آسمان سے. دیکھیے صحابہ کے پاس جب آئے فرشتے، جب انہوں نے وہ پروسیس اپنایا، وہ قربانیاں دیں، وہ اس ایلیمنٹ سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تیرے گنتی کے لوگ ہیں، اگر آج ہی چلے جائیں گے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر جا کے اللہ تعالیٰ اتارا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فتنے کے ذریعے کون منافقین ہے کون مومنین ہے خود سامنے کر دے. اللہ تو جانتا ہے، لیکن اللہ ان کی نفسوں کے سامنے بھی ظاہر کر دے گا، تم اپنے آپ کو بھی جان لو، تاکہ تم کل کو یہ نہ بولو کہ اللہ تو نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. تیری نفس کے سامنے تیری نفس کی اصلیت خود ظاہر ہے، تو اپنے خلاف خود گواہ ہے. اور جی آپ جو منہج کی بات کر رہے ہیں، اس سسٹم کی جو آپ نے پوری جو آپ نے ایک لے آؤٹ کر دیا، وے فارورڈ میپ آپ نے لے آؤٹ کیا پورا کا پورا. یہ جو منہج کا ورڈ ہے، لوگ اس کہ تھوڑا وہ گھبراتے ہیں، کیوں بڑے بڑے ورڈ، یہ دس از ناٹ سم تھنگ فینٹاسٹک. منہج سمپلی مینز میتھڈالوجی. اینڈ اور یہ آپ سیرت پڑھیں گے آپ کو صاف نظر آ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت، کیا میتھڈالوجی کیا تھی. ہاؤ ڈیڈ ہی گو اباؤٹ تھنگس، ہاؤ ڈیڈ ہی گو اباؤٹ کلینزنگ دا ہارٹس آف دا صحابہ، ہاؤ ڈیڈ ہی گو اباؤٹ اسٹیبلشنگ اے سسٹم، ایوری تھنگ. یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. جب اب چاہے ہم ہارٹس کی بات کریں، سسٹم کی بات کریں، یہ اسی منہج کے تحت ہی ہم کر رہے ہیں. ہم اس کے علاوہ جب بھی ہم ہارٹس کی کلینزنگ کی بات، تزکیے کی بات جب ہم کرتے ہیں، اس تزکیے کے اندر غلو میں لوگ جا کے کہاں کہاں پہنچ گئے، دنیا کو چھوڑ کے. اور وہ نمازوں کو بھی ہمیں بھی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، اور جھومنے کو شروع ہو گئے. ہمیں نصوص کی ضرورت نہیں، ہمیں تزکیہ بس تزکیہ، تعلق باللہ کے اندر وہ ایک اور طریقہ. کیا وجہ کیا تھی؟ اس کی میتھڈالوجی غلط تھی. اگین آن دی ادر ہینڈ خوارج بھی آپ کے پاس موجود ہیں، آن دی ادر ہینڈ کیا کہتے ہیں حدیث ریجیکٹرز بھی آپ کے پاس موجود ہیں. ہر طرح کا بندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی میتھڈالوجی منہج طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، درست نہیں تھا. ایون اگر ہم دلوں کی بات بھی کر رہے تھے، دلوں کی کلینزنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ہم صحابہ کی مثال دیتے ہیں، فوراً سے مثال دیتے ہیں صحابہ کی، صحابہ کا عمل کس طرح تھا. سمعنا واطعنا کی جو ہے نا وہ جیتی جاگتی مثال تھی، وہ مطلب ہر طریقے سے. تو ہم یہ ایک دم سے جو سمعنا واطعنا کا جو جذبہ تھا، ویئر ڈیڈ اٹ کم فرام، مطلب اٹ ڈڈ ناٹ کم آؤٹ آف دا بلو. ہم اگر مکی دعوت کو دیکھتے ہیں، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا فرسٹ فیز دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کام ہی سارا کا سارا اللہ کے تعارف کا ہو رہا ہے، آخرت کے بارے میں ڈرانے سے ہو رہا ہے، خوف سے ہو رہا ہے، جزا و سزا کے کانسیپٹ سے ہو رہا ہے، نبوت کے بارے میں ہو رہا ہے. ان چیزوں کے بارے میں ڈسکشن ہے. آپ قرآن مجید سے احکامات اٹھا کے دیکھ لیں، سارے کے سارے جتنے احکامات آپ کو میجورٹی ملیں گے، وہ میجورٹی احکامات آپ کو مدنی صورتوں سے ملیں گے سارے کے سارے. یعنی مکے کے اندر جب 13 سال جو زیادہ محنت ہوئی ہے، اٹ از اباؤٹ دا کلینزنگ آف دا ہارٹس، اٹ از اباؤٹ دا عقیدہ، اٹ از اباؤٹ دا رائٹ میتھڈالوجی، اللہ کے بارے میں درست تعارف، قرآن مجید کو ابزارب کرنا، حدیث کو ابزارب کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ابزارب کرنا. یہ طریقہ کار تھا جس کے نتیجے میں پھر ایسے افراد پیدا ہوئے کہ جب پردے کا حکم آیا تو خواتین نے نیچے سے اپنی چادریں پھاڑ کے جو ہے نا وہ سروں کو لپیٹ لیا. جب حرمت آئی، شراب کی حرمت آئی،
تو یہ نہیں کہ صرف اور صرف جو گھونٹ ہے گھونٹ کو نکالا, گلے میں انگلیاں ڈال کے جو ہے نا وہ الٹی کرنے کی کوشش کریں کہ جو اندر چلے گی اس کو بھی باہر نکالیں. شراب کی, آپ کی ندیوں کے اندر شراب بہ رہی ہے, کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے بہانا شروع کر دیا. دیز آر ناٹ پیپل ہو ور تھنکنگ لائک دس ایموشنلی. دیز ور پیپل جن کے دلوں کے حالات ایسے تھے کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے دین وی سے سمعنا واطعنا. وی ڈونٹ کوسچن اٹ, وی ڈونٹ سے کیوں, وائی ایٹ دس مومنٹ, ابھی ایسے کیوں ہو گیا, ابھی ایسے کیوں ہوگا, نماز 5 کیوں ہو گئی, ابھی اس چیز کی کیا ضرورت ہے. نہیں, حکم آ گیا, اللہ کا تعارف ہے, جزا و سزا کا کانسیپٹ کلیئر ہے اور میتھڈالوجی بھی درست ہے, اور دل ایسا پاک صاف شیشے کی طرح ہوا ہے کہ اب سوال و جواب نہیں کرنا ہے, اب اثر ہوتا ہے. زیادہ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا کہ جو مومنین ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں, لرز جاتے ہیں, اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. تو وہ ہمارے اسی لیے نہیں نکلتے. ہم لوگ اس کیفیت سے اسی لیے اتنا دور جا رہے ہیں کہ ہم اس گناہ کے چنگل کے اندر اتنے پھنسے ہوئے, اس چکی میں اتنے پسے جا رہے ہیں کہ اب وہ قرآن مجید کی بھی آیات جو ہیں وہ اثر انداز نہیں ہو رہی. انفارچونیٹلی ہم اپنے اوپر, آئی اسپیک فار مائی سیلف فرسٹ اینڈ فارموسٹ, جو شاید آج سے کچھ عرصہ پہلے حالات تھے وہ آج حالات نہیں ہیں. شاید مے بی آئی ہیو ٹیکن اٹ فار گرانٹیڈ, موسٹ پرابلی آئی نو آئی ہیو ٹیکن اٹ فار گرانٹیڈ. کیوں؟ میں نے شاید سوچ لیا کہ بس ہو گیا تزکیہ, ایک سٹیج تھی, ایک لیول تھا, آئی ہیو گون تھرو دیٹ. نہیں, دوبارہ سے کمزور پڑ گئے. تو ایک کانسٹنٹ مجاہدہ, دوبارہ سے وہاں جانے کی ضرورت ہے, میتھڈالوجی کو درست کرنے کی ضرورت ہے, سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے, دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو دیکھیں. ایک کوانٹیٹیو سسٹم کے پیچھے مت بھاگیں, ایک کوالٹیٹیو سسٹم کے پیچھے بھاگیں جو ہمیں دین اسلام لے کے آئے. it's a huge discussion that we could go on and on and on about, I think so. Very beautifully. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا, دیکھیے کہ تبدیلی کیسے آتی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, کہ ہم نے ان کو ایسے لیڈرز دیے اس بنا پر کہ انہوں نے ایک تو صبر کیا, دوسرا یہ کہ انہوں نے ہماری آیات کے اوپر یقین رکھا. آیات کے اوپر یقین رکھنے کا معاملہ یہی ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا, اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ایسا معاشرہ ہو جس میں ہمارے بچے محفوظ رہیں, ہمارے ایمان محفوظ رہے, اور یہ معاشرہ خالی ہم تک محدود نہ رہے, یہ تمام انسانیت تک پہنچے, کیونکہ دین آیا ہی تمام انسانیت کے لیے ہے. لیکن اس کے لیے ہم ان جراثیم کو, جڑوں کو پہلے نکالیں, اس حد تک نکالیں کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ ہم شاید اپنے پینٹ ہاؤس کو تو خوبصورت بنا رہے ہیں لیکن ہماری بنیادیں بالکل کمزور ہوں, اور ایسا گرے کہ وہ ہمیں شاید پتہ بھی نہ ہو, اور ہم اس کو اوپر ہی سجانے میں لگے ہوئے ہوں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, ترمذی کی روایت ہے, بہرحال شاید معاذ بن جبل تھے, تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے, کون سا عمل افضل ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ جہاد, اور لیکن سب چیزوں کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ تمہاری زبان ہے. ٹھیک ہے, اور زبان کو یہ پکڑ کے بتایا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ بولو کہ نہیں یار یہ چیز کم امپورٹنٹ ہے, وہ چیز کم امپورٹنٹ ہے. اٹس سچویشن ٹو سچویشن بدلتی ہے. جیسے شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ آج کے ٹائم پر آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ وہ جو جہاد ہے, جو دین کی علم کو لوگوں تک پہنچانا, تاکہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ صحیح غلط کیا ہے. کل کو قیامت کے دن وہ آپ سے بولیں کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, علم کے اوپر صاحب بن کے بیٹھے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو اپنے تک محدود رکھتے تھے یہودیوں کی طرح, ان کے رابائز کی طرح. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے لیے کیا تھی. ہم تو سمجھے, ہمیں اس جنریشن کو بتایا گیا ہے کہ تمہاری کامیابی, کیونکہ ہم کو کیا ہے یہ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے نا کہ کیونکہ وہ کامیاب ترین نظر آ رہے ہیں. کامیابی ہماری دنیا کی چمک دھمک سے نہیں ہے, ہماری کامیابی اصل جو الٹیمیٹ سیلویشن ہے وہ آخرت ہے. اور یہ ہمارا امتحان ہے کہ کون تم اس یقین پہ رکھتے ہو, کون اس پہ صبر کرتا ہے, کون اس چیز کے اوپر محنت کرتا ہے, اور کون اس فلاح کے لیے کوشش کرتا ہے. وہ ایک اصل محنت ہے. اور آپ بولو کہ نہیں جو آج کے دور پہ یہ والی چیز ہے, یہ انٹلیکچولیزم ہے, فلاں انٹلیکچولیزم ہے. جیسے کسی نے, میں لوگوں کو جواب دی, کسی نے بولا کہ جو ہے نا کہ یار جو اصل جو ہے نا وہ سائنس کی بیسس پہ بات کرنے والی بات انٹلیکچولیزم کی ہے, باقی کسی کی بات انٹلیکچولیزم اس طرح کی بات نہیں ہے. دیکھیے اس لیے کہ آپ کی نظر میں سائنس بڑا ہے, جو سائنس سے جوڑا جائے گا تو آپ بولیں گے نہیں اب مجھے چیز سمجھ میں آ رہی ہے. تو آپ نے دین کو اصل حالت میں قبول نہیں کیا, بیکاز یو آر ناٹ ہیپی ود ہاؤ دین واز ان اٹس اصل. آپ کو جب سائنس کے ساتھ جوڑ دیا گیا تو آپ سمجھنے کے لیے کرو, لیکن ہر چیز کو سائنس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے, بیکاز سائنس از ناٹ اے میٹر آف بلیف, اٹ کیپس آن چینجنگ, اٹس ٹرانزینٹ.
ریلیجن ریولیشن از اے فارم آف بلیف بیکاز وہ کبھی چینج نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے وہ. آپ سائیکالوجی سمجھو، آپ بہتر سمجھنے کے لیے کرو، بٹ ڈونٹ میک دیم دا کرائٹیریا آف انٹلیکچوئلزم. بالکل ایسے بیکاز انٹلیکچوئلزم پھر اس بنا پہ تو صحابہ بھی انٹلیکچوئل نہیں تھے. جی بھائی اسی حکمت کے تقاضوں کو نا لوگ سامنے رکھ کے کتنی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں نہیں حکمت کے تقاضے ہیں آج کے دور میں نا دین کی یہ چیز تھوڑی سی سب سائڈ کر دیں، اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں، اس چیز کو ہم تھوڑا ٹھنڈا کر دیں، اس چیز کے بارے میں زیادہ ذکر نہ کریں ہم. یہ حکمت کے تقاضے ہیں. اور ٹھیک ہے کئی جگہوں پہ بات سمجھ آتی ہے جہاں پہ آپ حق کو مسخ نہیں کر رہے ہیں، یو ناٹ مکسنگ حق اینڈ باطل، وہاں پہ چیز سمجھ میں آتی ہے موقع کی مناسبت سے بات کرنا، دیٹ از ناٹ اے پرابلم. میں بات کر رہا ہوں جب حق کو ہی آل ٹوگیدر چینج کر دینا، اس کے اندر کوئی گنجائش پیدا کر دینا جہاں پہ گنجائش اللہ کے رسول نے نہیں دی تھی، آپ وہاں پہ گنجائش پیدا کر دیں. کیوں؟ اور آپ بولیں گے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آل ٹوگیدر دین کو ریجیکٹ کر دیں؟ یہ لوگ در حقیقت وہ لوگ ہیں جو سمجھتے یہ ہیں کہ یہ جو درمیان کا رستہ ہے نا، یہ درمیان کا رستہ، شاید ایک بڑے بھائی نے بڑی درست بات کی تھی، انہوں نے کہا لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ والے اس طرح کے لوگ جو حجتیں تلاش کرتے ہیں، حکمتیں تلاش کرتے ہیں، اور جو دین بیان ہوا ہوا ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ نہیں حق سے پیچھے ہٹ کے ذرا درمیانی بات کرو. ایکچوئل میں جو دین اسلام ہے وہ ہے ہی درمیان کا رستہ. دین اسلام جو لوگ ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا میانہ رو کی بات کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حق اور باطل کے درمیان کا رستہ جو ہے نا اس کو چنو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حق اور باطل کے درمیان کا رستہ، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں حق ہے ہی عین درمیان کا رستہ، بالکل مڈل پاتھ ہے دین ہے ہی وہ. جب ہم بات بھی کر رہے ہیں، جب ہم کسی بھی چیز کی بات کر رہے ہیں، جب ہم حکمتیں تلاش کرتے ہیں اور جب ہم موقع کی مناسبت سے بات کرتے ہیں، سو وی شوڈ بی ٹرائنگ کہ ہم کہیں پہ بھی ایسا یہ نہ ہو کہ ہم صرف لوگوں کی اپروول کے لیے جسٹ ٹو فٹ ان کہ یار یہ لوگوں کو بات ہضم ہو جائے، ہم یہ نہ ہو کہ ہم دین کو واٹر ڈاؤن کر رہے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید ہم حکمت کے تقاضوں کو اور ہم شاید درمیان میں جا رہے ہیں. یو آر ناٹ گوئنگ ایٹ دا مڈل. آپ اس مڈل پرسکرائبڈ پاتھ سے باطل کی طرف مزید نکل رہے ہو جسٹ ٹو گیٹ دی اپروول آف سم پیپل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ودو لا تدہنون فیدہنون، کہ کچھ آپ ہماری سن لیں، ہم کچھ آپ کی بات سن لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ویسے کہ نہیں ٹھیک ہے ہاں چلیں کچھ آپ کی بات مان لیتے ہیں، کچھ ہم دین کی اسلام کی بات کر رہے تھے، ایک مکس بیگ کی قسم کی ایک معاشرہ کریٹ کر لیتے ہیں. نو آئی ایم سوری، دین یہی ہے، اس کے اندر چینجز نہیں ہو سکتی ہیں. ہاں جہاں پہ گنجائش ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام از فلیکسیبل، لیکن وہ فلیکسیبلٹی میں اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، وہ فلیکسیبلٹی اللہ اور اس کا رسول ڈیسائیڈ کرے. جس میرے ایک استاد تھے تو وہ ایک جگہ پہ ادارے پہ کام کر رہے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے حجامے کا سلسلہ سٹارٹ کیا. تو شیخ نے بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو چاند کی تاریخ ہے 13 14 15 اس کو کیا جائے تو اس پہ زیادہ وہ ہوتا ہے. تو نہیں دیکھیے لوگ آتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب کہیں سے ان کو ریسرچ مل گئی، چل اچھی بات ہے ریسرچ ہو گئی کہ جو چاند کی تاریخ ہوتی ہے تو وہ زیادہ بینیفیشیل ہوتی ہے بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ ڈیو ٹو دا فل مون دا سو بلڈ از مور کلوزر ٹو دا اسکن، تو شاید وہ زیادہ وہ میں ہوتا ہے. تو انہوں نے بولا دیکھیے ہم نے چینج کر دیا اس بنا پہ. تو شیخ نے بولا نہیں، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنا پہ نہیں کیا، تمہیں جو سائنٹیفکلی چیز سمجھ میں آ گئی تو تم نے سادہ وہ کر دیا. آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیز کو بیٹر پرسپیکٹو پہ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو کنفیوز نہ کریں لوگ. لیکن بات یہ کہ دیکھیے آپ اپنے اندر یہ بات دیکھیے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی تو کیا آپ کے یقین میں فرق آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ کہ آپ کے یقین میں تب زیادہ فرق آ رہا ہے جب آپ کو اس چیز سے زیادہ بہتر سمجھایا جا رہا ہے، تو دین آپ نے ایمان کس چیز کے اوپر لے کر آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہم نے ایمان کی ذکر کی تھی، آپ کا ایمان کس بات پہ تھا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، میری عقل گئی پیچھے، اللہ کے رسول نے کہتے ختم. مجھے جب سمجھ میں آنا ہوگا کوئی آ جائے گی. ایسی بہت سی چیزیں جیسے مکھی والی حدیث تھی، بڑے لوگوں کو پرابلم کیا تھا، تو وہ مکھی والی حدیث جب سائنٹیفکلی ثابت ہو گئی تو ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھیے ہم جو غیر مسلموں کو بتاتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے یہ بات ہوتی ہے، اس کے لیے بہتر پرسپیکٹو ہوتا ہے. بٹ ایز اے مسلم میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کیا اپولوجیٹک ہو گئے اس حد تک. اور ہم تو سب سے زیادہ اس بات کو بات کرتے ہیں، ہم ریزنز دیتے ہیں، اسٹیٹس دیتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں، بٹ وی آر ناٹ اپولوجیٹک. میرے دل کی حالت شاید اس چیز کے اوپر نہ بدلے کہ اگر میں یہ بات بولوں کہ وائی ڈڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیو سو مینی وائفز، ٹھیک ہے، وائی ڈڈ رسول اللہ میری عائشہ رضی اللہ عنہ ایٹ اے سرٹن ایج، بیکاز آئی نو بیک اینڈ پہ آئی نو دیٹ ہی واز رسول اللہ، ہی واز اللہز میسنجر. اگر آپ کو مسائل ہے تو آپ سوال ہی پوچھیں کہ ڈو یو ریئلی ایکسیپٹ ہم ٹو بی دی پروفیٹ آف اللہ. اگر آپ کو وہ ڈاؤٹ ہے دیٹ واٹ ہی ڈیڈ واز رائٹ. آج کی موریلٹی مجھے ڈیفائن نہیں کرتی، آج کی موریلٹی مجھے ڈیفائن نہیں کرتی. آئی ایم ناٹ اپولوجیٹک ایٹ آل ان ٹرائنگ ٹو بی ایبل ٹو ہیو
a surety based on somebody today telling me that this is why it's more important. ٹھیک ہے میں کسی کو سمجھانے کے لیے بتا دوں گا پر میرے ذاتی طور پہ ان معاملات میں نا بولتے بھی وہی لوگ ہیں ہمیشہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ کوئی ٹیڑھ ہوتی ہے, جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے. اگین ویو ڈسکس دیٹ بیفور ان ارلیئر پارٹ, ناٹ گوئنگ دیئر اگین. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن مجید میں جو ہے نا وہ محکمات ہیں, کلیئر کٹ آیات موجود ہیں اور کچھ متشابہات بھی ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر پرابلم ہے نا, جن لوگوں وہی لوگ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس کو کوریدتے رہتے ہیں قیل وقال و کثرت السؤال, اس کے اندر پڑے رہیں گے, کوئی ایک اس کی توضیح نکالیں گے, پھر ایک نکالیں گے. although revelation has been completed, اللہ کے رسول نے جو ایکسپلینیشن دینی تھی وہ دے دی, جو صحابہ نے اس کے اوپر عمل کرنا تھا وہ کر دیا, تابعین تبع تابعین نے جس طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنا تھا اس کو کر دیا. اب آپ کو اس کی حق میں کوئی بہتر سمجھ آتی ہے توضیح, ویل اینڈ گڈ, الحمد للہ. کوئی تعویل سمجھ آتی ہے مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو پھر سنا دیں آپ لوگوں کو, آپ مجھے یہ سمجھ آئی ہے بات, آئی ہیو انڈرسٹوڈ دس. لیکن ڈو ناٹ میک دس دا مینس آف ایکسیپٹنگ دین اینڈ دی اونلی ایکسپلینیشن ٹو اے سرٹن میٹر. یہاں پہ پرابلم آتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں نا, میتھمیٹکس از یونیورسلی کنسیڈرڈ سم تھنگ وچ از بیسڈ آن کیلکولیشن. تو لوگ کہتے ہیں کہ دس از ایکوریٹ. وہ الگ بات ہے, لاس چینج ہوں گے تو پھر آپ کی کیلکولیشن کہاں بیٹھے گی. بٹ ان اینی کیس ایک فتنہ آیا تھا کچھ ٹائم پہلے, جو بہت سے لوگ ہمارے سنتے ہیں, تو شاید وہ نہیں تھا, بیکاز ایک امریکہ میں ایک ایسا گروپ ہے جو اپنے آپ کو, میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ لوگ جا کے گوگل کریں گے, محمد علی باکسر بھی ان کے ساتھ پھنس گئے تھے. اور شروع میں آئی تھنک جو میلکم ایکس تھے وہ بھی شروع میں تھے, اب تو پہنچ جائیں اینڈ اب پہنچ جائیں گے وہ. تو ان کا جو ایک فالوور تھا الائجہ محمد, اس نے دا میریکل آف نمبر 9 اس نے نکالا تھا کہ ہاؤ تھنگس فال ان کیلکولیشن آف نمبر 9. تو اس نے قرآن کو نمبر 9 کی میریکل پہ ثابت کرنے کی کوشش کی. پھر ایک پوائنٹ آیا, کچھ آیات اس کی کیلکولیشن کے حساب سے نہیں بیٹھ رہی تھیں, تو اس نے ان کا آیات کو ہٹانا شروع کیا. ان آیات کو ہٹانا شروع کیا, پھر ایک دم سے اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا, پھر اس نے کچھ خدا ہونے کی اس طرح کی دعویٰ کیا. پھر اس کے بیٹے نے خود بولا بعد میں, جب وہ باپ غائب ہو گیا, کہاں گیا آج تک نہیں پتہ چلا, ابلیس تھا کون تھا نہیں پتا. اس کے باپ نے خود بولا, بیٹے نے خود بولا کہ میرا باپ جھوٹا تھا, ہی واز ناٹ میسنجر آف اللہ. وہ جو ایک افریقن امریکن کا پورا گروپ ہے, وہ گوروں کو ایول مانتا ہے اور اپنے آپ کو اصل بلیورز مانتا ہے, اور کچھ ریپ آرٹسٹ بھی ان کے ساتھ جوائن کرے ہوئے ہیں. تو دا پوائنٹ از کہ جب آپ کا سینٹر آف کنسرن غلط ہوگا نا, تو پھر آپ ایونچولی ایسا ڈیویٹ ہوگے, بیکاز آپ کو تھا کہ جو ہے نا کہ میں تیر لگا رہا ہوں, لیکن تیر کا کیلکولیشن میری کہیں اور تھی, ٹارگیٹ از ڈفرنٹلی وین یو actually reach it is going to be far away. So we're not apologetic as a nation. We believe in Allah because it is the truth. If it is there in the Quran, if it is there proof from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, میرا عمل آ جائے گا اس کے اوپر, بالکل میرا یقین آ جانا ہے اس کے اوپر, اس کے بعد بہتر ہو جائے, اس کی چیز ہو جائے, اٹس گڈ, لوگوں تک پہنچے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی رہے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسانی رہے. بٹ میرے ایمان میں فرق نہیں آنا چاہیے, میرے ایمان میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے. اینڈ دس از واٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ. لوگ بولیں گے یار بہتر سمجھانے کے لیے کرنا چاہیے, بٹ کرے آپ کو مسئلہ نہیں ہے, بٹ ڈونٹ بی فورسفل ان ٹرائنگ ٹو بی ایبل ٹو میک اے سائنٹیفک ایکسپلینیشن آؤٹ آف اٹ, بیکاز دین آپ بول رہے ہیں کہ ہر چیز کو ادھر ہی گزرنا ہے, ہر چیز اسی کو ثابت کرنا ہے, تو پھر آپ یو ول بی فورسفلی ٹرائنگ ٹو بی ایبل ٹو برنگ اٹ. ٹرائی اینڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ فیکٹ دیٹ یو نو انڈرسٹینڈ تھنگز آن اٹس پیورٹی, اینڈ لیٹ اٹ بی پیور, اینڈ ایٹ ٹائمز بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ایکسیپٹ دم فار واٹ دے آر. And that is the real test of faith at times. Absolutely. اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے فہموں کو درست کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو ضائع ہونے سے بچائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے راضی ہے, اور وہ اللہ سے راضی ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں شامل میں رکھے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان مرتے دم تک اس کوشش میں لگائیں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جانے میں آسان کر دے, اور ہمارے لیے مشکلوں کو ہمارا یقین اتنا بڑھا دے کہ دنیا کی جو چیلنجز ہیں, لوگوں کی باتیں ہیں, وہ ہمارے لیے ٹریویل ہو جائیں, معمولی ہو جائیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دنیا کو بڑا بننے سے بچائے, اور دنیا کے علم کو ہمارے لیے اصل بننے سے بچائے,
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں اتنا فرق کر دے جتنا مشرق و مغرب کے بیچ میں فرق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی اعمال کو ضائع ہونے سے بچائے، کسی بھی لفظ کو ضائع ہونے سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو درست کرے تاکہ ہم دین کی طرف فوکس کر سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت عطا کرے، وہ صحت عطا کرے، وہ جذبہ عطا کرے کہ ہم آخری وقت تک کھینچ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو لگائیں، اور آخرت کے لیے اپنے لیے بہت سارے اعمال جمع کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ سب دعائیں ہمارے تمام ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی جو ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہماری کوئی غلطیاں ہوں، اور ہم سے 10 غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو نظر انداز کر دیجیے گا. اینڈ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، تو بس ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہے، ایک دوسرے سے محبت سے چیزیں بتاتے رہیں. یہی ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ معاملہ ہے. باقی قبول کرنے والا اور کامیاب کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر فار واچنگ دس ویڈیو. اس طرح کے اور مزید ویڈیوز پاسبل ہو سکتے ہیں صرف اور صرف آپ کی سپورٹ کے ساتھ. کلک آن دا پیٹریون لنک اینڈ سپورٹ اس ناؤ.